ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے عید غدیر اور اس کے اعمال۔ انتہائی اہم موضوع ہے اپنی عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ 18ویں ذی الحجہ کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے 10 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو اپنے جانشین اور وصی کا اعلان فرمایا تھا کہ یہ میرے جانشین ہوں گے، یہ میرے خلیفہ ہوں گے، یہ میرے وصی ہوں گے۔ ان کا نام تاریخ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھا ہے کہ جو آپ کے جانشین ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، آپ کے وصی ہیں۔ انتہائی پر مسرت تاریخ ہے، انتہائی پر برکت تاریخ ہے، انتہائی پر عظمت تاریخ ہے، انتہائی با فضیلت تاریخ ہے۔ ہم جتنی بھی خوشیاں منائیں وہ کم ہیں، جتنا بھی جشن منائیں وہ کم ہیں، جتنا بھی اہتمام مسرت کریں وہ کم ہیں، اس لیے کہ اس دن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید اکبر قرار دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، اس لیے کہ روز ولایت ہے، روز امامت ہے، اور جانشینی کا آغاز ہے پیغمبر اسلام کی، جس میں پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں واضح کر دیا، روشن کر دیا 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کہ یہ میرے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ جیسا کہ آپ نے روز غدیر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ کون سا موقع تھا جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، وہ اپنی زندگی کے آخری حج سے واپس آ رہے تھے کہ غدیر خم کے مقام کے اوپر حکم پروردگار ہوا کہ آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ وہ کون سا پیغام تھا، وہ کون سا حکم تھا؟ وہ وہی حکم تھا کہ جس کے لیے اس انداز سے ارشاد ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ کہ رسول وہ پیغام پہنچا دی جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ حکم آیا تو غدیر خم کے میدان میں جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس بلوایا گیا، اور جب تمام کے تمام 1.25 لاکھ حاجی جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے پالان شتر کا ممبر بنوایا، اور اس ممبر پر بلندی پجانے کے بعد ایک طویل و عریض خطبہ ارشاد فرمایا، اور حق اولویت لیا ان کے نفوس کے اوپر کہ تمہارے نفوس پر حق اولویت و برتریت رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں۔ سب نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ پہنچایا ہے ہم نے اس پر عمل کیا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، تمام احکام شریعہ جو آپ نے پہنچائے ہیں ہم نے اس کو مانا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام جب اقرار لے لیا تو فرمایا کہ خدا میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اور دعا فرمائے پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اور جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کرنا، جو علی کو دشمن رکھے، علی سے دشمنی رکھے تو اس کو دشمن رکھنا، اس کو دشمن گرداننا، اس طرح سے، اور جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کرنا۔ پیغمبر اسلام نے پیغام پہنچا دیا، سلسلہ مبارکباد شروع ہوا، جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہو گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ دین سے راضی ہو گیا، آپ کا دین مکمل ہو گیا، اور نعمتیں تمام ہو گئیں۔ اللہ نے آپ پر نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ گویا کہ جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہو گیا، جانشینی کا اعلان ہو گیا، تو دین مکمل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئیں، اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ جب تک کہ اعلان ولایت امیر المومنین نہیں ہوا تھا،
اس وقت تک دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اللہ دین سے راضی نہیں تھا، دین مکمل نہیں تھا۔ جیسے ہی اعلان ولایت ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا اور اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ سلسلہ مبارکباد 3 دن تک جاری و ساری رہا، اور یہ بھی حکم دیا پیغمبر اسلام نے کہ جو موجود ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں، لیکن جو غائب ہیں یہ موجود لوگ ان تک غدیر کا پیغام پہنچائیں گے۔ سب نے وعدہ کیا اور اپنے اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ اس دن کے کچھ اعمال ہیں کہ جو کتابوں میں ذکر ہیں، دعائیں ذکر ہیں دعاؤں کی کتابوں میں، ان کو بجا لائیں، ان کو پڑھیں۔ مختصر ہم ذکر کرتے ہیں کہ انسان صبح کے وقت روزہ غدیر غسل کرے سنت کی نیت سے، اور روزہ رکھے روزہ غدیر سنت کی نیت سے بہت زیادہ ثواب ہے، کئی حج اور کئی عمرے کے برابر ثواب ہے۔ 2 رکعت نماز زوال سے پہلے ادا کرے، بہتر تو یہ کہ نماز ادا کی جائے کہ جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ انا انزلناہ، 10 مرتبہ قل هو اللہ ہے دونوں رکعتوں میں۔ باقی ارکان اور ذکر نماز صبح کی طرح انجام دے گا۔ یہ اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو 2 رکعت نماز اس طرح سے بجا لائے سنت کی نیت سے کہ جس میں سورہ حمد کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے۔ تو اگر یہ تفصیلی نماز نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ نماز صبح کی طرح نماز ادا کر لے، سورہ حمد کے بعد جو چاہے سورہ پڑھے، لیکن بہتر یہ کہ سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ توحید پڑھے، یعنی قل اللہ، اور باقی ارکان نماز صبح کی طرح بجا لائے ادا کرے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ شکرن للہ کہے، اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو دعا کی کتاب میں ایک تفصیلی دعا ہے اس کو پڑھے، جس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد وحدک لا شریک لک وانک واحد احد صمد لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد۔ یہ تفصیلی دعا ہے، اس کو کتاب میں دیکھ کر کے پڑھنے۔ پھر دوبارہ سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 100 مرتبہ شکرن للہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ عمل بجا لائے گا تو ایسا ہے کہ گویا اس نے غدیر خون پر رسول خدا کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پر بیعت کی، اور یہ عمل کرنے والا شخص ان لوگوں کے مانند ہے، ان لوگوں کے جیسا ہے جو حضور صاحب الامر علیہ السلام کے ساتھ آپ کے زیر علم ہوں گے۔ شب غدیر اور روز غدیر کو زیارت جناب امیر المومنین پڑھنا نہایت درجہ فضیلت رکھتا ہے، جو زیارت کے باب میں ذکر کیا جا چکا ہے، ذکر ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ بنابر قول مشہور یہ ہے کہ آج کے روز مومنین باہم صیغہ اخوت پڑھتے ہیں، بھائی والا صیغہ پڑھتے ہیں۔ چاہیے کہ ایک مومن اپنا دایاں ہاتھ اپنے برادر مومن کے دائیں ہاتھ پر رکھے اور کہے: اخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وعاہدت اللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وانبیاءہ والائمۃ المعصومین علیہم السلام علی انی ان کنت من اہل الجنۃ والشفاعۃ واذن لی بان ادخل الجنۃ لا ادخلها الا وانت معی۔ پس وہ برادر مومن جواب میں کہے گا: قبلت اسقطت عنک جمیع حقوق الاخوۃ ما خلت دعاء والزیارت والشفاعہ۔ روز غدیر انتہائی پربرکت دن ہے، انتہائی پرمسرت دن ہے۔ یہ ایسا دن ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت عرش خدا کے سامنے 4 روز ایسی زیب و زینت کے حاضر کیے جائیں گے جس طرح دلہن کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک روز جمعہ ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید قربان کا دن ہے اور ایک عید غدیر کا دن ہے۔ ان سب میں عید غدیر کا دن ایسا ہوگا جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا دن ہے، عمدہ لباس پہننے کا دن ہے، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجنے کا دن ہے، گناہوں کے ترک کرنے کا چھوڑنے کا دن ہے، خدا کی عبادت کرنے کا دن ہے اور روزہ داروں کے روزے کھلوانے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ایک مومن دوسرے مومن کا چہرہ دیکھ کر مسکرائے، تبسم کرے، اور جو ایسا کرے گا خداوند عالم بروز قیامت اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا، اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ جو مومن اس روز ایک دوسرے سے معانقہ مصافحہ کرے تو یہ کلمات کہے:
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ خدا آپ سب کو مبارک کرے، عید غدیر کی برکتیں شامل حال فرمائیں، اور اپنی دعاؤں میں اعمال میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور دیگر مومنین کو بھی یاد رکھیں، ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں، ملک میں امن و امان کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جائیں، خوشیاں منائیں، مبارکباد پیش کریں، اور اپنی خوشیوں میں مستحقین کو بھی شامل کریں، اس لیے کہ جو اس دن 1 درہم راہ خدا میں خرچ کرے گا گویا ایسا ہے کہ جسے اس نے 1000 درہم راہ خدا میں خرچ کی۔ تو یہ دن صدقہ و خیرات کا بھی ہے، دوسروں کا خیال رکھنے کا دن بھی ہے، مستحقین کے خیال رکھنے کا بھی دن ہے، کھانا کھلانے کا دن ہے، کھانا کھلانے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، جیسے کہ دیگر اعمال کا اجر و ثواب ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، خیرات دیں، محمد علماء پر درود و سلام پڑھتے رہیں، خوب خوشیاں منائیں لیکن جائز انداز میں منائیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، تمام سے دعا، خدا حافظ و ناصر۔